بارشوں کے ذریعے نزول فرماتا ہے رحمتوں کا. ہم پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ظالم کا ظالم، ظالم پر ظالم، ظالم پر ظالم بادشاہ ہم پر مسلط ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ مراٹھی کا مقولہ ہے دگڑا پیکشا اٹکر مئو، ہے نا. ہم نے جو تو پتھر سے اینٹ کو جو تو نرم سمجھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا حالانکہ وہ اینٹ بھی ہمارے نقصان دہ تھی، ہمارے لیے نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نہیں، یہ اینٹ جو میں نے جو تو رکھی ہے تھوڑا انہیں نرم معلوم ہو رہی ہے، تو پھر سخت کو جو تو ہم پر اور مسلط کر دیا. اس سے زیادہ سخت پھر پتھر ہم پر مسلط کر دیا گیا. کس جو تو گمان میں ہو، کس گھمنڈ میں ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، قربانیاں پیش کر رہے ہو، تو تم احسان کر رہے ہو اللہ رب العزت پر. یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارے سجدے، تمہاری قربانیاں، تمہاری جو تو دعائیں ٹکرا کے واپس آ رہی، لوٹ رہی ہے واپس تمہاری طرف. کیوں لوٹ رہی ہے، کیوں ٹکرا کے واپس آ رہی ہے؟ اس پہ کبھی غور و فکر کیا آپ لوگوں نے؟ تو مسلمانوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ باقی نہیں رہی. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی رسول کی ذات ہے، اسے اپنا لو تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ. کون سا طریقہ ہم میں باقی رہا، کون سا طریقہ کار ہم مسلمانوں میں باقی رہا کہ اللہ رب العزت کو جو تو ہم پر رحم آئے گا اور مصطفیٰ جان رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. کب تک نہیں سمجھو گے؟ اور کون سے برے وقت لانا چاہتے؟ کبھی یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے، ماہ ذی الحجہ میں قربانیوں کے مسائل ہیں، ہمارے دیش میں جو حالات چل رہے ہیں، اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا کرنا؟ کبھی آپ لوگ ایک جگہ آ کے بیٹھنے کی کوشش کی؟ یاد رکھو اگر اس طریقے سے ہوا تو کوئی نہ کوئی ہم میں سے رپورٹنگ پہنچا کے تم کو جیل میں بند کروا دے گا. یاد رکھو. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے میں اتحاد باقی نہیں رہا. اگر اتحاد باقی ہوتا تو یہ وقت تم پر نہیں آتا. مسلمانوں اتحاد باقی نہیں رہا. ہمارے گھروں میں جو تو معنی کرانے کے لیے پولیس گھس جائے گی، یاد رکھنا. یہ مت سمجھنا تم نے کہ تم اتنا آسان سمجھ رہے ہو. اللہ کی بارگاہ میں عقائد و جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تو اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر صحابہ قدمی سے اللہ کی بارگاہ میں آنے والے بن جاؤ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو دل و جان سے جو تو ادا کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اس بھرم میں ہو. آپ نے غور و فکر کیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جسے خلیل اللہ بھی کہا گیا، حکم ربی ہوا کہ اپنی زوجہ، اپنی بیوی، اے ابراہیم تم تمہاری بیوی اور تمہارے اس چھوٹے سے ننھے منھے بچے کو جو شکم خور تھا، جو کیا کہتے ہیں، چھوٹا سا بچہ تھا، کہا اسے فلاں جنگل میں چھوڑ دو، کیوں تو یہ میری مرضی ہے. تو جہاں آج کعبۃ اللہ بسا ہوا ہے، تاریخ سننے کو بھی تمہیں کترانے لگے. کیا پسند کرتے ہو؟ کیا چاہتے کیا ہو؟ کب سدھرو گے؟ کب سمجھ میں آئے گا کہ تم کیا ہو؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم ربی ہوا، آپ نے حضرت حاجرہ اور ننھے سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر بے آب ہو گیا میدان میں چھوڑ دیا، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں جو تو صرف ایک درخت کا سایہ تھا، دور دور تک درخت بھی نہیں تھے. رب کی سرزمین پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو عمرہ کے لیے گئے
جو حج بیت اللہ کے لیے گئے، دور دور تک درختوں کے نہ جو وہاں نام و نشان نہیں ہے، بے آب ہو گیا میدان میں، چٹیل میدان میں، عرب کے ریگستان میں جو تو چھوڑ دیا۔ اور جب حضرت حجرہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو چھوڑ کر جب آپ نکلنے لگے تو حضرت حجرہ نے پوچھا، دیکھیے ثابت قدمی کسے کہتے ہیں؟ ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ہم نے ثابت قدمی کو اختیار ہی نہیں کیا، ہم ثابت قدم رہے ہی نہیں، ہم میں اکڑ پیدا ہو گئی۔ اب چھوڑ دیا، چھوڑ کر جو تو چند دنوں کا پانی اور چند دنوں کا کھانا ساتھ تھا، چھوڑ دیا، چھوڑ کر آپ جانے لگے۔ حضرت حجرہ نے کہا کہ میرے سرتاج کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا یہاں کس کے بھروسے چھوڑ رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک جو تو کوئی مخلوق نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی ہے، بے آب و گیا میدان ہے، نہ یہاں کھانا ہے، نہ یہاں پانی ہے، نہ یہاں کوئی جو تو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، کس کے بھروسے پہ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کچھ دور چلے، پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر حضرت حجرہ نے آواز دی کہ ابراہیم کس کے بھروسے پہ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ پھر آپ نے جواب نہیں دیا، پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر آگے چلے گئے۔ 3 مرتبہ حضرت حجرہ نے پکارا کہ اے میرے سرتاج، اے اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام، کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ معاملہ کیا ہے؟ کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ تیسری مرتبہ کی آواز میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنی بیوی اور اس دودھ پیتے بچے کو جو چھوڑ دی چکے تھے بے آب ہو گیا میدان میں، پیچھے پلٹ کر حضرت حجرہ سے فرمایا کہ اے حجرہ تمہیں اللہ کے بھروسے چھوڑ رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ تو کہا یہ حکم ربی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے ایک عورت ذات کا کتنا کامل یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ فرماتی ہے میرے سرتاج، اے میرے سر کے تاج، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام سے فرما رہی ہے کہ اگر حکم ربی ہے تو جائیے، اللہ ہمارا محافظ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، ہمیں قابل یقین ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ انہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں جو اللہ کی رضا میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ جو ثابت قدم رہے ان پر رحمتوں کا نزول، اور جو ثابت قدم رہیں گے ان پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول۔ ان باتوں کو ہم سمجھنے سے قاصر ہے۔ پہلا امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا یہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں 90 برس کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں پائی ہوئی اولاد اللہ کی راہ میں بے آب ہو گیا میدان میں، بیوی اور بچوں کے ساتھ چھوڑ دیا، بچے کے ساتھ۔ اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اے اللہ اگر تیری مرضی اس میں ہے، تیری رضا اسی میں ہے کہ تو اپنے ابراہیم کو اس میں خوش دیکھنا چاہتا ہے تو لے، تیری رضا کے لیے ابراہیم راضی ہے۔ جب دوسرا امتحان ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کا، تو کسی شاعر نے فرمایا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل۔ لفظ جلیل اللہ کے لیے استعمال کیا گیا، ایک صفت الہی کا نام۔ فرماتا ہے کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں گرتا ہے اب اس کا خلیل۔ آتش نمرود حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے لیے گلستہ بنا دی، یہ بھول گئے۔ ثابت قدمی کا نتیجہ تھا۔ پھر کسی موقع سے انشاءاللہ العزیز یہ مت سمجھنا کہ میں نہیں بولوں گا، میں نے کہا تھا کہ سنی ہوں، سنیت پر رہے گی ہر چیز یہاں پر، میں نے کہا تھا، یہ مت سمجھنا کہ نہیں بولوں گا، تو میری ذمہ داریاں، میری جو ذمہ داریوں میں نبھاتا رہوں گا، تو مجھے یہ کہنا ہی پڑے گا، بھلے سے 2 مہینے 4 مہینے کے بعد ایک مرتبہ کیوں نہ بولوں، لیکن بولوں گا۔ اس لیے بولوں گا کہ جب میں دیکھ رہا ہوں ارے اتنی خوشیاں منا رہے ہو،
جو چیز سمجھ میں نہیں آتی نہ سمجھے بہتر ہے یہ سمجھ رہے ہو، لوگوں کو جو تو گمراہ کرنے کے پیچھے ہو، گمراہی کے دہانے پر کھڑے کرنے کے پیچھے ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب آتش نمرود سلگائی گئی، جب اللہ کے وحدانیت کا اعلان ہوا، اعلان جب آپ نے جو تو اللہ کے وحدانیت کا کیا اور جو تو ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا، مکہ عرب کے جو تو تاجروں کے جو تو معبودوں کو برا بھلا کہا، تو اس نمرود نے جو تو ایک آگ سلگائی تھی اور اس آگ میں جو تو اللہ تعالیٰ جب آسمانے پر اترا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم میں وہاں سے آ رہا ہوں، جہاں کوئی نہیں جا سکتا، تو میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا شاعر کی زبان میں انہوں نے کہا تھا کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگ میں گرتا ہے اس کا خلیل، وہ جانتا ہے وہ میرا جو تو ہے، وہ میرا حامی و ناصر ہے، وہی جو تو میری حفاظت فرمائے گا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا امتحان ہوا، اور جب تیسرے امتحان کی باری آئی تو قربانی پیش کر دی اپنے بیٹے کی، جو کل ہم 10 ذی الحجہ کو اتوار کے دن جو تو قربانی ادا کریں گے مسلمانوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ ثابت قدم جو رہیں گے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول رہے گا۔ ہمارے پاس ثابت قدمی نہیں رہی، ہمارے پاس کوئی عقیدہ نہیں رہا، ہمارے پاس جو تو ایمان کی جو تو حرارت باقی نہیں رہی، ہم نے جو عظمت رسول، تعظیم رسول، محبت رسول چھوڑ دی۔ اگر آپ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو تو مسلمانوں یہ تو بتاؤ کہ جب قربانی کا معاملہ جب آتا ہے تو کبھی آپ نے سوچا کہ آخری مہینے میں جو تو قربانی، اور جب پہلا مہینہ شروع ہوگا تب بھی اس میں قربانی، یعنی آخری اور پہلا دونوں مہینوں میں اللہ رب العزت نے وہ بھی 10 تاریخ کو قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی گئی، نبیوں کے ذریعے جو تو قربانی پیش کی گئی، اور یہاں آل نبی کے ذریعے جو تو جب محرم شروع ہوا، جب محرم شروع ہوتا ہے، اسلام کا نیا سال شروع ہوتا ہے، تو آل نبی کے ذریعے جو تو پھر 10 محرم کو یہ قربانی پیش کی گئی انسانوں کی صورت۔ یہ کس لیے پیش کی گئی کہ تمہارا عقیدہ پختہ رہے۔ اب ہم نے تو اپنے عقیدے کو کھلواڑ بنا دیا، راجکرن بنا دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ نہ بولے ہو بہتر ہے، نہ یاد رکھنا جب تک کہ جان میں جان باقی رہے گی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مار ڈالو یا مجھ کو زہر دو، ظالموں جتنا چاہو ستا لو، چھٹ سکے گا نہ نام محمد صلی اللہ